بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاویر، اور کوئی حرج نہیں کہ نماز پڑھے ایسے بچھونے پر جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں۔ تو مصلی ہے، اس پہ تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کے اوپر گھٹنے رکھے گا، تو یہ تو اس کی اہانت ہے نا۔ ہاں، لیکن سجدے کی جگہ پر نہ ہو، جائز، پیروں کے نیچے روند رہے ہو، ٹھیک ہے، اہانت ہے نا ان کی۔ ہاں، اہانت کرنا، تصویر کی تعظیم نہیں کرنی، تصویر کی اہانت ہو رہی ہو تو جائز ہے۔ فلا بأس، کوئی حرج نہیں کہ نماز پڑھے علی بساط، ایسے بچھونے پر جس میں تصاویر ہیں، لأن فی استعانۃ بالصور، کیونکہ اس میں اہانت ہے تصویروں کی۔ ولا یسجد علی التصاویر، تصاویر پر سجدہ نہ کرے، سجدے کی جگہ پر تصویر نہ ہو۔ لأنہ یشبہ عبادت الصورۃ، کیونکہ مشابہ ہو جائے گا تصویر کی عبادت کے۔ مطلق الکراہیہ فی الاصل، اور کتاب مبسوط میں مطلق کراہیت رکھی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ بچھونے پر تصویر مطلقاً مکروہ ہے مصلی پر۔ کیوں؟ لأن المصلی معظم، کیونکہ مصلی کی تعظیم کی جاتی ہے نا، مصلی کو احترام سے رکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم ہو جائے گی، لہذا تصویر مصلی میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَكْرَهُ، مکروہ ہے کہ یکون فوق رأسی فی السقف، کہ ہو اس کے سر کے اوپر چھت میں تصویر۔ نماز پڑھنا ہے، چھت پہ تصویر تھی تو نماز کیا ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ او بین یدیہ، یا اس کے بالکل سامنے تصویر ہو، او بحذائہ، یا اس کے برابر میں تصویر ہو، او صورت معلقۃ، یا کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو، تو جائز نہیں، مکروہ ہے، دوبارہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اعادہ کرنا پڑے گا، آگے بتا رہے ہیں خود ہی۔ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل کی حدیث کی وجہ سے کہ انا لا ندخل بیتا، کہ ہم جو ہے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، فی کلب او صورہ، جس میں کتا ہو یا تصویر ہو، ولو کانت الصورۃ صغیرۃ، اور اگر تصویر بالکل چھوٹی ہو، بحیث ایسے کہ لا یبدو للناظرین، ناظر دور سے دیکھنے والے کو نظر ظاہر نہ ہوتی ہو، تو لا یکرہ، مکروہ، لأن الصغار جدا لا تعبد، کیونکہ بہت زیادہ چھوٹیوں کی عبادتیں نہیں کی جاتی۔ فإذا كانت تمثال مقطوع الرأس، اور اگر مورتی یا تصویر اس کا سر کٹا ہوا ہو، سر ہے ای ممحو الرأس، یعنی اس کا سر مٹا ہوا ہو، فلیس بتمثال، وہ تصویر نہیں۔ لأنه لا تعبد بدون الرأس، کیونکہ تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی بغیر سر کے۔ اور سارے ایسے ہو گیا کہ گویا کہ نماز پڑھے شمع کی طرف منہ کر کے یا چراغ کی طرف منہ کر کے، شمع سمجھتے موم بتی، علامہ قالو، جیسا کہ کہا ہے۔ ویسے تو آگ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آگ کی عبادت کی جاتی ہے نا، آگ پرست عبادت کرتے ہیں، لیکن موم بتی ہے، شمع ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، تو لہذا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے۔ ولو کانت صورت، اور اگر تصویر جو ہے علی وسادۃ ملقات، ڈالے ہوئے تکیے پر ہے، ڈالے ہوئے تکیہ ہے، اس پر ٹیک ویک لگا رہا ہے، تصویر ہے اس پہ، او علی بساط مفروشۃ، یا ایسے بچھونے پر جو نیچے بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لا یکرہ، پھر مکروہ، کیونکہ اس پہ ٹیک لگائیں گے، اس کے منہ پہ کونے رکھیں گے، اور جو ہے تشریف رکھیں گے تو تصویر کے اوپر، تو یہ کیا ہے، اس کی اعانت ہے۔ لأنہا تداس، کیونکہ اس پر ٹیک لگائی جائے گی، وتوتا، اس کو توڑا جائے گا، بخلاف ما اذا كانت الوسادۃ منصوبۃ، بخلاف اس صورت کے کہ تکیہ کھڑا کیا ہوا ہو تو وہ صحیح ہے۔ او كانت علی الستر، یا پردے پر ہو، کس پر ہو، لأنہ تعظیم اللہ، کیونکہ اس صورت میں تصویر کی تعظیم ہو جائے گی، پردے پہ ہے۔
واشدھا، اور نماز میں سب سے شدید مکروہ یہ ہے کہ ان تکون امام المصلی، کے مصلی کے بالکل سامنے ہو، سب سے شدید مکروہ ہے۔ ثم من فوق راسی، پھر اس کے سر کے اوپر، اس سے کم، ثم علی یمینی، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر پیچھے، پھر کیا کہتے ہیں ولو لبس ثوبا، اگر ایسا کپڑا پہنا کہ جس میں تصویریں، جیسے آج کل کے لوگ پہنتے ہیں ٹی شرٹ، اس میں ریسلروں کی تصویریں ہوتی، یکرہ، یہ بھی کیا ہے لأنہ یشبہ حامل الصنم، کیونکہ مشابہ ہو گیا بت اٹھانے والے کی طرح۔ والصلاۃ جائزۃ فی جمیع ذلک، نماز تو جائز ہو جائے گی ان تمام صورتوں میں، لاستجماع شرائط، یہاں شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے، وتعاد، اور نماز لوٹائی جائے گی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا جو شرٹ پہن کے آتا ہے نا، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے والے کی نماز بھی نہیں ہوگی، دائیں بائیں والے کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور سب کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں، تو جماعتی پہن کیا ہے؟ پینٹ نا، ایڑی شرٹ جیتے تصویر ٹھہر لے، تصویر کی بات ہے، تو سب کو نماز لوٹانی پڑے گی، علاوہ تو آج اور لوٹائی جائے گی غیر مکروہ طریقے پر، اور یہی حکم ہے تمام اس نماز میں جو قرات کے ساتھ ادا کی گئی۔ ولا یکرہ تمثال غیر ذی روح، اور کوئی مکروہ نہیں ہے تصویر غیر ذی روح چیز کی، غیر پہاڑوں کی، دریا کی، ان کی، لأنہ لا یعبد، کیونکہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ ولا باس، کوئی حرج نہیں بقتل الحیۃ، سانپ کو مارنے میں، والعقرب، اور بچھو کو مارنے میں، نماز کے اندر۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ سانپ بچھو کو مارے، چپل قریب میں ہو تو چپل سے مارے، نہیں تو کوئی رومال ہو تو اس سے مارے، سمجھا؟ قول علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اقتلوا الاسودین، کی نماز میں اسودین کو مارو، یعنی سانپ اور بچھو کو مارو، ولو کنتم فی الصلاۃ، اگرچہ تم نماز میں ہی کیوں نہ ہو، ولأن فی ازالۃ الشغل، کیونکہ اس میں جو ہے وہ دل کو مشغول ہونے سے زائل کرنا ہے، یعنی کوئی سانپ بچھو ہوگا تو لوگ دیکھیں گے یہ میرے کو ڈنگ نہ مار لے، اسی طرح کوئی ایسا کیڑا ہو، کہ کوئی ایسا جیت کیڑا ہو کہ جس سے خطرہ ہو کہ یہ پیر پہ چک مارے گا یا کیا، اس کا نماز نہیں بندہ مار سکتا، قائم ہے۔ مچھر گیا، وہ تو آسان ہے، اس کو مارنا بڑا مشکل ہے، ایسے کر کے مارے گا، مچھر کو تو ایسے کر دے گا، مر جائے گا بیچارہ۔ ہاں، فاشبہ درء الماء، پس مشابہ ہو جائے گا درء المار، گزرنے والے کو روکنے کے، کہ اس کو روکیں گے ایسے، تو اس طرح اس کو بھی مار سکتے، آگے سے گزرتا روکتے نہیں سعودی میں۔ فیستوی جمیع انواع الحیات، اور برابر ہے تمام قسم کے سانپ، اور یہی صحیح ہے اطلاع کے مارا وہی نا، اور سب مطلق ہونے کی اس روایت کی جو ہم نے روایت کی۔ فیکرہ عد الآ، اور مکروہ ہے آیتوں کو شمار کرنا، اور تسبیحات، اور تسبیحات کو شمار کرنا، بالید، کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ، آیتیں شمار کر رہے ہیں ہاتھ سے، یا تسبیحات شمار کر رہے ہیں نماز میں، یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وکذالک عد السور، اس طرح صورتوں کو شمار کرنا، لأن ذالک، کیونکہ یہ کام لیس من اعمال الصلاۃ، نماز کے اعمال میں سے نہیں۔ اور امام یوسف اور امام محمد یعنی حضرات صاحبین سے مروی ہے کہ انہ لا باس بذلک فی الفرائض والنوافل، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے شمار کرنے میں فرائض اور نوافل میں اکٹھے، مراعاۃ لسنت القراءہ، قراءت سنت کی رعایت کرتے ہوئے کہ آیتیں گنے کہ پہلی اور دوسری میں برابر ہو، ٹھیک ہے۔ والعمل بما جاءت به سنہ، اور عمل کرنا اس پر جو سنت میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ شمار کر لے شروع کرنے سے پہلے آیتیں شمار کر لے، بعد میں پھر نماز میں نہ کرے، فیستغنی، بس یہ کافی ہو جائے گا، عن العد بعدہ، ہاں نماز شروع کرنے کے بعد شمار کرنے سے، واللہ اعلم۔ آئی بات سمجھ میں؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا